میرے پاس آیا تو میں اس کے حسن کو دیکھتی رہ گئی۔ سیدھا سادہ بھولا بھالا نوجوان، سادہ سے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ سفید رنگ، لمبا پہاڑوں کا باسی، وہ سب ضرورت مند نظر آتا تھا۔ اس نے اپنا نام فیصل بتایا۔ تم کہاں کے رہنے والے ہو اور کیا تعلیم ہے؟ کہنے لگا رشید کشمیر کا رہنے والا ہوں، FA پاس ہوں، گاڑی چلانا بھی جانتا ہوں۔ اس نے بھی جگہ کا نام بھی بتایا۔ میں نے کہا شام کو سابقہ ملازمت کے متعلق کاغذات لیتے آنا، میرا بیٹا دیکھ لے گا۔ میرے جواب دینے پر وہ وہاں سے چلا گیا۔ میرے ذہن پر اپنی شفاف لہجے کی گہری نقوش چھوڑ گیا۔ مجھے بیوہ ہوئے 15 سال گزر گئے تھے۔ تب سے اب تک کسی مرد میں دلچسپی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اپنے شوہر کی اچانک وفات کے بعد اور ان کا کاروبار سنبھالے اور اپنے اکلوتے بیٹے شہریار کی پرورش کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ اپنی ذات کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ جب میرے بیٹے نے تعلیم مکمل کر لی تو اس نے اپنے والد کا بزنس سنبھال لیا، مگر پھر بھی مجھے فرصت نہیں چاہتی تھی کہ وہ مزید تعلیم کے لیے بیرون ملک چلا جائے۔ سوچ رہی تھی کہ کوئی شریف اور اچھا محافظ مل جائے، میرے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹا سکے تو بیٹے کے ہوتے سے رکھ لوں تاکہ وہ ٹرین ہو جائے۔ اسی اثناء میں ہمارے پرانے محافظ ہیں، اپنے علاقے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا تو نئی محافظ کی ضرورت پیش آ گئی۔ تبھی میں نے زبان جس طرح سے کہا کہ آپ ہی کوئی بھروسہ مند آدمی لا دیں جو آپ کی جگہ کام کر سکے۔ ملازمت کے سلسلے میں تبھی تو فیصل آیا جو مجھے پہلی نظر میں اچھا لگا۔ فیصل کو چچا جبار ہی لے کر آیا تھا۔ میرے بیٹے نے اسے بھروسے کا آدمی سمجھ کر رکھ لیا۔ واقعی یہ لڑکا نیک تھا۔ دیانتداری سے کچھ عرصہ کام کیا تو میں نے اسے اپنی تعلیمی قابلیت بڑھانے کی ترغیب دی۔ وہ خود بھی پڑھنا چاہتا تھا مگر حالات کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا۔ وہ ایک یتیم لڑکا تھا جس کا خاندان خانہ جنگی کی نذر ہو چکا تھا۔ تائی نے اس کی پرورش کی تھی مگر سائی کی بدسلوکی کے باعث اب وہ مزید وہاں رہنا نہیں چاہتا تھا۔ میرے کہنے سے فیصل نے شام کے کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ وہ محنتی اور ذہین تھا۔ 5 بجے تک میرے بیٹے کے ساتھ آفس میں ہوتا اور شام کو کالج چلا جاتا۔ رات کو کھانا کھا کر ہمارے دیے ہوئے کوارٹر میں چلا جاتا۔ جلدی اس نے بزنس کے متعلق کافی کچھ سیکھ لیا تھا۔ اسے آفس ورک بھی سونپ دیا۔ اس کی جگہ ایک اور شخص کو میں نے محافظ رکھ لیا۔ روز اول سے ہی مجھے اس کے ساتھ لگاؤ ہو گیا۔ اسی وجہ سے اس کی نیوی سنجیدگی اور فرمانبرداری بہت اچھی لگتی تھی۔ اس نے اندازہ کر لیا کہ اچھا آدمی ہے اور جھوٹ بولنے والے لوگوں میں سے نہیں ہے۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ اس نے بڑی جان فشانی سے ہر کام کیا جو بھی میں نے اس کے ذمہ لگایا تھا۔ جلدی ہمارے دل میں جگہ بنا لی۔ میں اس کے ہر مسئلے میں دلچسپی لیتی۔ اس کے زیادہ تر مسائل اپنی پڑھائی کے بارے میں ہوتے تھے۔ جسے اس کی ضرورت ہوتی وہ فوری طور پر اس نے مہیا کر دیتی۔ اس کے امتحان ہوتے تو ہم اس سے ان دنوں چھٹی دے دیتے اور وہ پوری یکسوئی کے ساتھ پرچے دیتا۔ یوں اس نے گریجویشن مکمل کر لی۔ میرے ڈیڈ کافی سال سے امریکہ میں رہ رہے تھے۔ وہ پاکستان آئے۔ میرے بیٹے سے کہا کہ تم میرے پاس امریکہ آ جاؤ، بزنس میں ماسٹرز کر لو، میرے گھر رہو گے تو ہر طرح سے تمہارا خیال رکھا جائے گا۔ دراصل ان کا ارادہ میرے بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی کروانے کا تھا، اس لیے وہ میرے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جانے پر مصر تھے۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے جدا ہو۔ وہ اپنے والد کے بزنس کو بھی سنبھالے ہوئے تھا مگر تایا کے جوش دلانے پر وہ نئی دنیا میں جانے کے خواب آنکھوں میں بسا کر بزنس میرے حوالے کر کے امریکہ چلا گیا۔ شادی سے پہلے میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈگری لی تھی، جبکہ شوہر کے کاروبار کو میں نے سنبھالا ہوا تھا۔ کاروبار چلانے کا مجھے تجربہ تھا مگر وہ اپنے بیٹے کے بغیر خود کو اکیلا محسوس کر رہے تھے۔ ایسے میں اگر کسی کو سہارا بنا سکتی تھی تو وہ فیصل ہی تھا۔ وہ اپنے گھر بار، محروم رشتہ داروں سے ٹوٹا ہوا تھا۔ ایسے میں اسے بھی کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ تبھی اس نے میرے کہنے پر تعلیم مکمل کی اور اس قدر محنت کی کہ BCom کیا اور پھر اپنی تعلیم مکمل کر لی۔ جس روز میرا بیٹا امریکہ روانہ ہوا میں خوب روئی تھی۔ اس نے میرے دکھ کو محسوس کرتے ہوئے مجھے تسلی دی، کہا کہ آپ پر بھروسہ کریں، آپ کو مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے ان الفاظ سے میں نے خود کو توانا محسوس کیا۔ اس وقت مجھے اپنے محرم وجود کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔
تمام زندگی محرومی میں گزرنے کا کلب بھی آج کے دن ہی ہوا۔ جس بیٹے کے لیے عمر کے سنہرے دن بیوگی میں گزارے، اسے پالا پوسا بڑا کیا، وہی مجھے چھوڑ کر سمندر پار چلا گیا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی ماضی کی یادوں میں کھوئی تھی۔ عاجز واجز زندگی کا پورے آسائش دور یاد آ رہا تھا۔ ایسے میں ہمدردی کے چند الفاظ کے لیے میرا معاون فیصل سامنے آیا تو نظریں اس کے غمگسار چہرے پر جم گئی۔ اس نے مجھے انتہائی خلوص سے دلاسا دیا۔ وہ مجھے بہت اچھا لگا۔ مجھے اس کے ساتھ 4 سال گزارنے کے بعد ایک پختہ اور مضبوط انسان اس میں نظر آتا تھا۔ اس کے لڑکپن کا بھول پن کا دور ختم ہو گیا تھا۔ وہ ایک پراعتماد اور پرطار مرد دکھائی دے رہا تھا۔ میرے دل میں خواہش ابھری کہ میرا غم بانٹنے اور ہم خواب اچھی طرح باتیں کریں، مگر میرے اور اس کے درمیان جو فاصلے صبری کہ میرا غم بانٹ لے اور ہم خوب اچھی طرح باتیں کریں، مگر میرے اور اس کے درمیان جو فاصلہ تھا، اس سے پار کرنا نہ اس کے بس کی بات تھی اور نہ میرے بس کی۔ وہ ملازم تھا، میں مالکن تھی۔ اس دن کے بعد میں ہر طرح سے اس کا خیال رکھنے لگی۔ وہ بھی پہلے سے زیادہ میرے دعوے دار کرنے لگا۔ کئی بار سوچا کہ اگر میں بیوگی کے بعد ایک پھر سے نئی زندگی کے بارے میں سوچتی تو یقیناً اس طرح کے جیون ساتھی کی آرزو کرتی جو عورت کا احترام کرنے کی ذات، دل سوزی سے گمسکاری کا سلیقہ بھی جانتا ہو۔ مگر زندگی کے اس موڑ پر، جبکہ میرا بیٹا جوان تھا، میری عمر 40 سال تھی، اس طرح کے آرزو کرنا مجھے اب کسی طرح بھی زیب نہیں دیتی تھی۔ ایک لمحے کا تصور بھی کہ ایک نئی زندگی پھر سے شروع کر دوں، مجھے حجاب دلانے کو کافی تھا۔ میری اور فیصل کی عمر میں بھی بہت فرق تھا۔ وہ عمر کے لحاظ سے میرے بیٹے کے برابر تھا۔ اس کی عمر 25 سال ہوگی۔ تاہم جب اس نے ایک مضبوط مرد کی مانیت میرے غمگساری کی تو مجھے اس کے تحفظ کا احساس ہوا جو کسی بھی عورت کو درکار ہوتا ہے جب وہ اکیلے اور بغیر مضبوط سہارے کی زندگی گزار رہی ہو۔ اگر صرف دولت بھی ایک سہارا ہوتی ہے مگر وہ اتنا مضبوط نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی تو دولت ہی تنہا کو عورت کو بہت زیادہ غیر محفوظ کر دیتی ہے۔ ان دنوں فیصل میرا خیال رکھ رہا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے فطری جذبات پیدا ہو رہے تھے جو میری عمر کی عورت کو زیب نہیں دیتے تھے۔ میں تو ایک بچے کی ماں بنی اور بیوہ ہو گئی۔ میری امنگ اور آرزو ادھوری رہ گئی۔ اب جب کہ اپنی ذمہ داریوں سے جاگی تو میرے اندر کی سوئی ہوئی عورت بیدار ہو گئی تھی۔ کبھی سوچتی کہ کاش میری کوئی اور بھی اولاد ہوتی، تب بھی سوچتی کہ میں نے اپنا گھر کیوں نہیں بسایا۔ آج میرے ارد گرد میرے اپنے تو ہوتے۔ میں فیصل آمدنی کا حساب کتاب دینے آتا، میرے سامنے بیٹھا ہوتا تو میری کیفیت عجیب ہوتی۔ میں کس طرح اسے اپنی کیفیت بتاتی کہ میں دوبارہ سے اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں۔ اب سمجھ میں آیا کہ کیوں دوبارہ گھر بسانا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شادی کرنا کوئی جرم نہیں اور میں ان باتوں سے بیزار محسوس کرتی تھی۔ مجھے غصہ آتا تھا کہ کوئی جرم تو نہیں ہے، پھر مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مگر اب لگتا ہے کہ عورت کا ہر حال میں حقیقی سہارا اس کا جیون ساتھی ہی ہوتا ہے۔ ایک روز ہم گاڑی میں سبزی لینے کے لیے مارکیٹ جا رہے تھے۔ کار ایک جگہ سگنل بند ہونے کے باعث رک گئی۔ ایک بوڑھا بھکاری نے ہاتھ پھیلا کر کہا، کچھ دے دیں، بھوکا ہوں، اللہ آپ کی جوڑی سلامت رکھے۔ میں نے 100 روپے اس کو دے دیے اور کار آگے بڑھا دی اور فیصل کی طرف دیکھا۔ وہ بھی کچھ شرمندہ سا ہو گیا۔ تبھی اس کو میں نے کہا، تو واہ ہے، کبھی کبھی یہ بھکاری بھی نہ کوئی انہونی بات کر دیتے ہیں۔ اب اس عمر میں بھی کوئی عورت خوبصورت ہو سکتی ہے، کیوں نہیں؟ ماشاءاللہ آپ کسی طرح بھی زیادہ عمر کی نہیں لگتی، جبکہ اپنی قامت کی وجہ سے آپ سے عمر میں زیادہ بڑا لگتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں تو مسرت کا دریا بہنے لگا۔ میں نے کہا، انسان کو سمارٹ رہنا چاہیے، اپنے آپ کا خیال رکھنا چاہیے۔ فیصل تم کام میں ایسے مگن ہو گئے ہو کہ تمہیں اپنا ہوش نہیں رہا۔ کہنے کو تو میں نے کہہ دیا، مگر یہ بات کر کے خود بھی شرمندہ ہو گئی۔ مجھے خفف دیکھ کر اس نے میری خفف کو دور کرنا چاہا۔ میڈم صحیح بات ہے، آپ واقعی اپنی عمر سے 10 سال کم لگتی ہیں، بس رہنے بھی دو مبالغہ اور آج سے کام لے کر مجھے غلط فہمی میں مت ڈالو۔ میڈم تو حقیقت کہہ رہا ہوں، ابھی آپ شاندار ہیں، خود سے بیشک غافل رہتی ہیں۔ آپ نے زندگی میں کیا دیکھا ہے؟ آپ کو تو صرف اپنے بچے کی پرورش اور مستقبل کی ٹینشن لگی رہتی تھی، دن رات اسی میں لگی رہی، چاہے تو ابھی بھی خوشیاں حاصل کر سکتی ہیں،
کیا کہہ رہے ہو فیصل؟ میں ہنس پڑی۔ کیا مجھے بھی ہلا رہے ہو؟ نہیں نہیں، اسے ساس کو وہ حد سے زیادہ بڑھ گیا۔ تبھی بولا، معافی چاہتا ہوں، شاید آپ کو میری بات اچھی نہیں لگی، نہ جانے بے خیالی میں کیا کہہ دیا۔ یہ بات نہیں، مگر تم ہی سوچو، جبکہ آج نسل کی لڑکیاں گھر میں بن بیاہے بیٹھی ہیں، مجھ جیسے لڑکے سے کون شادی کرے گا؟ پھر وہ تھوڑی دیر چپ رہا۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات کہنے کی جسارت کر سکتا ہوں میں؟ فیصل، کہو۔ آپ سے شادی کی آرزو رکھتا ہوں، مجھے آپ کی چاہت ہے، اگر آپ چاہیں تو۔ میں اس کی دیدہ دلیری اور جرأت پہ حیران رہ گئی۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسی ہمتی اور فرمانداری ملازم کبھی اتنی بڑی بات کہہ دے گا۔ میں ایک دم خاموش ہو گئی۔ وہ سمجھا کہ ناراض ہو گئی ہوں، تبھی اس کو بھی سانپ سونگ گیا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد بولا، میڈم مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ سے یہ بات کہی، میں آپ سے یہ بات کہہ کر بہت بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے خود کو سنبھالا، دل کی دھڑکنوں کو قابو کیا اور کہا، میں تم سے ناراض نہیں ہوں فیصل، تم واقعی بہت اچھی ہو، مگر ہماری عمروں میں بہت فرق ہے۔ تم نے محض مجھ سے ہمدردی کے تحت ایسی بات کہی ہے، مگر جذباتی فیصلوں پر ہمیشہ انسان کو پچھتانا پڑتا ہے۔ اس نے پورا عزم لہجے میں کہا، آپ سے ایسی بات کہنا گستاخی تو ہو سکتی ہے، مگر یہ جذبات فیصلہ بالکل نہیں ہے۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ بات کہی ہے۔ میری اور تمہاری عمر کا اتنا فرق ہے فیصل، تمہارے بچوں کی ماں بھی نہیں بن سکتی میں، اس عمر سے بھی آگے نکل گئی ہوں۔ جب تمہارے کے لوگ شادی کے بعد بچوں کی آرزو کرتے ہیں، آپ کی اولاد سے خدا آپ کے بیٹے کو سلامت رکھے، میں ضروری نہیں سمجھتا کہ میری اولاد ہو۔ تبھی مجھے لگا کہ کہیں یہ میری دولت پر نظر نہ جمائے ہو۔ خود سے چھوٹے بندے سے شادی کرنے کا مطلب تو بڑھاپے میں خود کی مٹی پلیت کرنا ہے۔ اچھا تم سوچ لو، میں بھی سوچ کر جواب دوں گی۔ اب میں سخت مشکل میں تھی۔ دل کہتا تھا کہ اس پیشکش کو مان لوں، دماغ کہتا تھا نہیں، ابھی وقت بیت گیا ہے، انسان اتنے بھی اچھے نہیں ہوتے، اچھے اچھے مرد بھی فریب دے جاتے ہیں، کہیں یہ دھوکہ نہ ہو۔ کافی دن ہم دونوں چپ رہے، مگر یہ جو بے چینی تھی طوفان رہی تھی، اندر پڑ رہا تھا۔ میں راتوں کو سو نہیں سکتی تھی۔ بالآخر میرا ذہن اور وجود تھک گیا، میں بیمار پڑ گئی۔ اب گھر میں کون تھا فیصل کے سوا؟ اس نے میری تیمارداری کرنا تھی، ڈاکٹر کے پاس لے جانا، میری دوا لانا ہوتی یا کچھ بھی، یہ سب اکیلے میں کرتا تھا۔ واقعی اکیلی عورت کو کسی مضبوط مرد کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے بھی یقین فیصل سے محبت نہیں تھی، مگر وہ میری ضرورت بن گیا تھا۔ اس نے ہمیشہ اپنے صاف ستھرے طرز عمل سے ایسی جگہ بنا لی تھی کہ میں نے ذہن میں اسے جیون ساتھی کا درجہ دینا شروع کر دیا۔ آدمی ہر لمحے ایک بات سوچتا رہے اور اس کشمکش سے نکل بھی نہ سکے، تب ایک ضرورت وہ اپنی قوتیں کھو بیٹھتا ہے۔ ہر پر سوچنے سے میرے بھی اعضاء جواب دے گئے، سر میں درد رہنے لگا۔ میں نے بزنس کے معاملات ہاتھ اٹھا لیا، تمام امور فیصل کے ذمے ہو گئے۔ ایک دن شدید درد تھا، میں نے ہاتھوں سے سر دبا دی کہ فیصل آفس سے آ گیا، اس کے ہاتھ میں کچھ فائلیں تھیں۔ میرے کمرے میں آنے کی اجازت طلب کی، تبھی میں نے کہا، یہ فائلیں رکھو، مگر میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ کرسی لے کر میرے پاس آ بیٹھا، فائل ایک جانب رکھ دی اور بولا، میں آپ کا سر دبا دوں؟ میں نے کہا، نہیں، مگر فائل مت کھولو، صبح دکھا دینا۔ اس نے منع کرنے کے باوجود میری پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ مجھے اس کے ہاتھوں سے سکون محسوس ہونے لگا۔ بے شک عورت کو اپنے باغ بازی اور مرد کی ذات پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ میرے اندر ایک محروم عورت برسوں سے سس رہی تھی، جو باہر کی کسی تازہ جھونک کے منتظر تھی، اور اب اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ کسی بھی لمحے دلدل میں گر سکتی تھی۔ میں نے اپنی شوہر کی وفات کے بعد کبھی کسی کی جانب آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا اور پاک دامنی کی زندگی گزاری تھی۔ تاہم کبھی کبھی کوئی کمزور لمحہ انسانی زندگی کے سارے راز کو تراش کر سکتا ہے۔ بس میں نے آنکھیں بند کر لیں، یوں ظاہر کیا کہ اس وقت فیصل سے بھی کلام کرنے کی سکت نہیں ہے۔ فیصل نے جان لیا کہ میں اس گھر کے چھت کے اپنے اوپر گر جانے کے ڈر سے سہمی پڑی ہوں، لہٰذا اس نے معذرت چاہی، میرے کمرے سے چلا گیا۔ میڈم آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ آرام کر لیں، میں صبح فائلیں چیک کروا لوں گا۔ وہ اگلے روز بھی نہیں آیا اور نہ اس کے بعد۔ میں نے اسے فون کیا، وہ بولا، آج آفس سے آپ کے پاس آ جاؤں گا، سوچا آپ آرام کر لیں۔
میں ابھی یہاں مصروف ہوں، آفس میں کام زیادہ ہے۔ اس کا لہجہ اس قدر شفاف تھا کہ مجھے لگا اب وہ میری ملازمت چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس سے میری خوف اور پریشانی سے بخوبی لگا ہو گئی تھی۔ اب وہ اتنا تجربہ کار ہو چکا تھا کہ کسی اور اچھی کمپنی میں اسے ملازمت مل سکتی تھی۔ شام کو وہ اکیلا اس کاغذات پر دستخط کروانے آیا، وہ بھی میں نے کر دی۔ تب اس نے کہا، میڈم آپ نے میری درخواست کا جواب نہیں دیا، شاید اتنی اہم فیصلے سے آپ ڈرتی ہیں۔ آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں تو کوئی بات نہیں، ہم اس بات کو بھلا دیتے ہیں جیسے ہمارے درمیان کوئی بات ہوئی ہی نہیں تھی۔ میرے عزم مضبوط اور سوچ میں توازن ہے، آپ بھی اپنے عزم مضبوط رکھیں تاکہ آپ کے بزنس پر اور برا اثر نہ پڑے۔ اس کی گفتگو سے میرے دل و ذہن پر چھائے بادل چھٹ گئے، مگر اس کا خیال دل سے نہیں گیا۔ نہ چاہتے ہوئے میں نے کہہ دیا، مجھے ایک سہارے کی ضرورت ہے۔ میرے بیٹے کو خدا سلامت رکھے، مگر وہ اپنی نئی زندگی میں گم ہو گیا۔ مجھے معلوم ہے میں واقعی اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں، مگر تمہارے بارے میں سوچتی ہوں کہ تمہیں اس میں خسارہ ہوگا، جبکہ مجھے بھی خسارہ نہیں ہے، وہ بولا۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا تو ٹھیک ہے، مگر میں اپنے بیٹے سے کیسے کہوں کہ اس عمر میں شادی کی طلبگار ہوں۔ اپنے جیٹ کو کہیں، وہ امریکہ میں ہے، جہاں اس معاملے میں لوگ اور اس طرح سوچتے ہیں، یقیناً وہ آپ کی مدد کریں گے۔ بڑی ہمت کرنے کے بعد میں نے اپنے جیٹ کو فون کر دیا، ان کو اپنے مسئلے سے آگاہ کیا۔ وہ بولے، اب شادی ضرور کر لیں، آپ کے بیٹے کو میں سنبھال لوں گا، مگر بزنس کے مالک آپ ہی رہیے گا، کسی اور کو مالک نہ بنائیے گا۔ جیٹ کی اجازت سے میں نے فیصل سے نکاح کر لیا۔ انہوں نے میرے بیٹے کو بعد میں آگاہ کیا، مگر اسے اس بات پر قبول نہ کر سکے۔ وہ ماں کی دوسری شادی کو قبول کرتا، وہ اس مجھ سے قطع تعلق کروا لیا۔ کچھ عرصے بعد پاکستان آ کر بزنس اپنے نام کروا لیا اور مجھے صرف مکان اور زیورات دے کر تمام سرمایہ خود لے گیا۔ بیٹے کو بزنس کا سرمایہ دے کر میں خوش تھی، مگر کاش وہ مجھ سے راضی ہو جاتا، کیونکہ میرے سرمایہ کا لالچ فیصل کو نہیں تھا۔ اس نے ایک اور جگہ اچھی تنخواہ پر ملازمت مل گئی تھی۔ میں نے اپنا بیٹا کھو دیا، اگر میں نکاح نہ کرتی تو بیٹا نہ کھوتی۔ مجھے فیصل سے کوئی شکوہ نہیں، اس نے عمر کے فرق کے باوجود واقعی مجھ سے سچی محبت کی، میرا اتنا خیال رکھا کہ ذرا بھی تکلیف نہیں ہونے دی، مگر میرا دل اس کی ساری محبت پا کر بھی بے سکون تھا، کہ جس بیٹے کی جوانی کے سنہرے دنوں کو قبول کر کے میں نے اسے پروان چڑھایا تھا، آج مجھ سے ملنا بھی اس کو گوارا نہیں ہے۔ شاید میرا دوسرا نکاح اس کے لیے کسی جرم سے کم نہیں ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کے مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔